اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسئلہ نمبر 7، جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے اپنے بال اور ناخن صاف نہ کرے، لیکن یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا مستحق ثواب اور نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ لازم نہیں آتا اور نہ قربانی کی صحت میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدے اور قربانی سے پہلے جانور مر جائے تو اگر جانور خریدنے والا مالدار ہے تو اس پر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہو اور اگر اس نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی کہ ایام قربانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی، کیونکہ وجوب قربانی ادائے قربانی کے وقت ثابت ہوتا ہے یا پھر آخر وقت میں۔ اب جب اس شخص نے قربانی نہیں کی اور نہ آخر وقت تک زندہ رہا تو اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ کوئی شخص نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس پر اس وقت کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ رہا شوہر تو اس پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت سے اس کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، بسا اوقات ایک بڑے جانور میں شرکاء میں سے کچھ لوگ واجب قربانی کی نیت سے اور کچھ لوگ نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوتے ہیں، اس طرح ان کا شریک ہو کر قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ شرط عبادت و قربت کی نیت ہے اور وہ سب کی طرف سے پائی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، امیر باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 13، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہو تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر واجب قربانی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، بعض لوگ قیمت ادھار رکھ کر جانور خرید لیتے ہیں۔ بعض لوگ قیمت ادھار رکھ کر جانور خرید لیتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں، ان کا اس طرح سے قربانی کرنا جائز و درست ہے، کیونکہ قیمت ادھار رکھ کر جانور لینے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جان بوجھ کر سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست
نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا آدمی کسی سے حلال رقم لے کر قربانی میں حصہ لے تو اس کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔